زندگی میں نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ناراض ہونے سے بچانے کے لیے نا اپنی بات روک لیتے ہیں. ہمارے دل میں بات ہوتی ہے یا ہماری زبان تک بات آ جاتی ہے لیکن ہم وہ کہہ نہیں پاتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دوسرا انسان ہم سے ناراض ہو جائے. حالانکہ ہم بالکل رائٹ پہ ہوتے ہیں, ہم بالکل صحیح جگہ پہ ہوتے ہیں اور ہم صحیح بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس کچھ اندر سے ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہ ہو یہ انسان ہم سے ناراض ہو جائے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر جگہوں پہ نہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم صرف اس لیے نہ نہیں کہتے کہ ہم اگلے انسان کو کھو نہ دیں, اور ہم اس جگہ پہ بھی ہاں کہہ جاتے ہیں. اور پھر رات کو ہم اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی آخر جی کس کے لیے ہے, یا میں کس کے لیے اپنی زندگی جی رہا ہوں کہ مجھے اپنی بات کہنے کی یا اپنی بات کی اہمیت دلوانے کی بھی میرے اندر ہمت نہیں ہے, یا میں سب کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھو رہا ہوں, یا میں خود کو خوش نہیں کر پا رہا. تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہم لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نا اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ خوش نہیں ہوتے, اور ہم صرف اس چکر میں کہ لوگوں کو ناراض نہ کریں ہم اپنی خوشیاں داؤں پہ لگا دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں, 30 سال کی عمر میں ہم 50 سال کے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ پا رہے. تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات ہوگی جس میں آپ سے یہ چیز ڈسکس کروں گی کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو ناراض کرنا ہے اگر آپ خود خوش رہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو چلیں جناب ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. ایک چیز اور, جب آپ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں نا تو بیل آئکن ساتھ پریس کیا کریں تاکہ میری روز نئی ویڈیو آتی ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے اور آپ میری ویڈیو واچ کریں. تو چلیں جناب بات کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دنیا میں نا سب سے مزے کی چیز کیا ہے, یا ایسی کیا بات ہے جو آپ کو میں آج بتاؤں اور آپ کہیں کہ ہاں یہ چیز تو ہمیں پتہ تھی, یا یہ چیز ہے ہماری زندگی میں لیکن ہم یہ چیز بھول چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کو تو خوش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے نا ہم خود ناخوش ہوتے ہیں. زندگی کا نا ایک سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے, لیکن آپ سب کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اصل آزادی کیا ہے تو آپ حیران ہوں گے. اصل آزادی یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو پسند نہ کریں اور پھر بھی آپ خود کو پسند کریں, پھر بھی آپ کو لگے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, ہاں یہ بالکل کرے جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ ٹھیک ہے نا تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ, آپ ہر ایک کی بکس میں آپ کا نام اچھے الفاظ میں لکھا جائے. تو ہر ایک کی کتاب میں, ہر ایک کی زندگی میں آپ مختلف ہو سکتے ہیں, ہر ایک کی زندگی میں آپ کا ایک مختلف رویہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی طرف سے کوشش تو کر لیتے ہیں لیکن لوگ آپ کو جس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, جس نظریے سے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر میری نظر میں کوئی اچھا ہے نا تو شاید وہ میری نظر میں ہمیشہ اچھا رہے گا. ایک انسانی نفسیات کی بات کر رہی ہوں. ایک شخص میری نظر میں اگر برا ہے نا, اگر وہ الٹا بھی لٹک جائے تو شاید مجھے وہ برا ہی لگے گا کیونکہ میری نظر میں وہ برا ہو گیا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے فرسٹ امپریشن ہمیشہ لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. اگر کسی نے ایک دفعہ ان کے ساتھ برا کر دیا تو چاہے وہ ساری زندگی کوشش کر لے اچھا کرنے کی, لیکن وہ اچھا نہیں مانا جائے گا. اس لیے اگر آپ کسی کی نظروں میں برے بن گئے ہیں, آپ نے کوشش کر لی کہ آپ اچھے بن جائیں لیکن آپ اچھے نہیں بن سکے, آپ نے کوشش کر لی کہ آپ اس کو راضی کر لیں اور وہ راضی نہیں ہوا تو پھر چھوڑ دیجئے اس کو اس کے حال پہ. اور یقین کیجئے راضی صرف اپنے اللہ کو کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ راضی ہو جاتا ہے, بندے راضی نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہی ہوں, یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے, بندوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. یہاں تو اس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر انہیں موقع ملے نا تو یہ راہ چلتے لوگوں کو پکڑ کے ان سے کہیں گے میں تم سے زیادہ بہتر ہوں. یقین کیجئے اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو مطلب اپنی ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر انسان اپنے سے کمتر, اپنے سے نیچ, اپنے سے گھٹیا محسوس ہوتا ہے. اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک بندے کو پکڑ کے کہوں کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں, دیکھو میں نے فلاں کام تم سے زیادہ اچھا کر لیا, میں تم سے بہتر ہوں, میں تم سے آگے ہوں. تو ایسے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. ہم اپنی پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے. اور پھر وہی بات جیسے میں پچھلی کچھ ویڈیوز سے کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اپنی عمر سے بڑے لگ رہے ہیں, اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہونا شروع ہو رہے ہیں, تو اس کا ایک مین ریزن یہ ہو سکتا ہے
کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اپنی خوشی بھول چکے ہیں، آپ اپنا آپ بھول چکے ہیں، اپنے آپ کو سر فہرست رکھیں، سب سے پہلا نام اپنا رکھیں کہ آپ نے انسان، دیکھیں سب سے پہلی تو اللہ کی ذات ہے نا جس کو آپ نے خوش کرنا ہے۔ انسانوں میں بات کری ہوں، انسانوں میں سر فہرست جس انسان کو آپ نے خوش رکھنا ہے نا، وہ آپ اپنے آپ ہیں۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی ذمہ داری کسی اور کو نہ دیں، یہ ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر میں آپ خود خوش ہونا نہیں چاہ رہی نا تو پھر مجھے کوئی خوش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، لوگ بھلے آپ سے ناراض ہوں، ہونے دیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے نا کبھی راضی نہیں ہونا۔ وہ ایک کہانی ہے نا، ایک گدھے کی اور ایک کسان اور اس کا بیٹا جا رہا تھا، ان کے ساتھ ایک گدھا تھا۔ وہ کہانی خیر لمبی ہو جائے گی، تو آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے وہ پڑھی کیونکہ ایک کامن سی ہے۔ تو اس میں یہی بات تھی کہ آپ لوگوں کو کبھی راضی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نا آپ اپنا آپ گنوا دیتے ہیں، اپنا آپ بھلا دیتے ہیں۔ اور لوگ ایسے ہیں کہ لوگ تو باز نہیں آتے، لوگ آپ یقین کریں، لوگ تو آپ کو وہاں جا کے چوٹ لگاتے ہیں نا کہ جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ نا اپنی پوری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رشتے بچانے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور رشتے ایٹ دا اینڈ انہیں الزام دینا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فساد ہوتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کا شر پسند ہے، یہ فتنہ کرتا ہے، یہ فساد۔ تو مت کیجیے اپنی زندگی میں نا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اور میں بڑے یہ چیز ڈسکس، میں اکثر میں بیچ میں کچھ نہ کچھ بول جاتی ہوں، بٹ میں اسے پوری طرح سے ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہ رہی ہوتی، کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے لگا دیا، اور یہ ان کے لیے یہ کوشش کی کہ جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ انسان کر لے ان کے لیے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب اس نے ساری ذمہ داریاں پوری کر لیں تو اس کو یہ خطاب ملا کہ جی یہ اپنے آپ میں چودھری بننے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں۔ تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ دل توڑ دیتی ہیں۔ یقین کریں پھر دوبارہ ایسے لوگوں سے ملنے کو تو کیا، ایسے لوگوں کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اس لیے آؤٹ آف دا وے مت جائیں لوگوں کے لیے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اچھا کیجیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی زندگی کو آن سٹیک لگا کے، اپنی خوشیوں کو آن سٹیک لگا کے کبھی بھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ لوگ تو وہ ہیں جو لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اگر رزق کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اگر لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا نا تو لوگ تو ایک دوسرے کے حلق میں سے بھی نوالا نکال لیتے کہ تم نے یہ لے کیسے لیا۔ سو یہ بات ہے، آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنائیں، اپنے آپ کو اتنا باہمت اور طاقتور بنائیں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا، کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ مت سوچیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اچھا میں آپ کو نا ایک مزے کی اگزامپل دوں، میں نا اکثر کیا کرتی ہوں، کچھ مجھے اسٹیٹس اچھے لگتے ہیں، انسٹاگرام کی ریلز میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یا ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو میں نا اس کو اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دیتی ہوں۔ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ یہ چیز کوئی میری ذات سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ ایک چیز آپ کو اچھی لگی، ایک بات آپ کو اچھی لگی، آپ نے وہاں پہ لگا دی۔ آپ یقین کریں مجھے ایسے میسیجز آ جاتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے، تم نے اس طرح کے کمنٹس، اس طرح کے اسٹیٹس کیوں لگا دیے، خیر ہے اس طرح کے اسٹیٹس لگا دیے۔ اچھا اس میں سے بھی نا اب اتنا الحمدللہ اندازہ ہو گیا لوگوں کی باتوں سے کہ کسی کے لکھنے کا کیا سٹائل ہے، کسی کے بولنے کا کیا سٹائل ہے، کون ہمدردی میں مجھ سے پوچھ رہا ہے، کون محض چسکے لینے کے لیے پوچھ رہا ہے، اور کون صرف یہ جاننے کے لیے کہ آخر میری زندگی میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ میں نے یہ اسٹیٹس لگا دیا ہے، مجھ سے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں اس طرح کے جو کوئی میرے اسٹیٹس پہ ایسا کوئی کمنٹ آئے نا، میں اس کا رپلائی نہیں کرتی۔ بھائی میں کیوں کروں رپلائی، مجھے ایک چیز اچھی لگی میں نے لگا دی، اب ضروری تو نہیں ہے وہ میری ذات کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ تو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے، دوسروں کی زندگیوں میں مزے لینے کے لیے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس کی زندگی میں کوئی نیگیٹیوٹی چل رہی ہے تو ہمیں پتہ لگے کہ اس کے گھر میں کوئی غلط بات چل رہی ہے، اس کا کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کے اللہ معاف کرے خدا نہ خواستہ کوئی مالی حالات خراب ہیں، تو لوگ یہ صرف چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں پھر وہی بات کہ اگر میں ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خواہ مخواہ کے ان کے جواب دینا شروع کر دوں تو میں کیوں اپنی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنے ذہنی سکون کو تباہ کروں۔ میرا ذہنی سکون میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ہاں مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں اسے شیئر کر دیتی ہوں۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ جو چیز اچھی لگے آپ شیئر کر رہے ہیں تو وہ کسی وجہ سے ہی آپ کر رہے ہیں، اچھی لگی کر دی۔ بالکل اسی طرح سے میں ویڈیو بناتی ہوں، ویڈیو میں اکثر ایسے ٹاپکس ڈسکس کرتی ہوں جو شاید میرا کوئی قریبی سن رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ ہمیں سنا رہی ہے، بٹ ایسا نہیں ہے، یہ جنرل ایشوز ہیں۔ اگر یہ میرے گھر میں ایشوز ہیں، میری فیملی میں ایشوز ہیں، تو یقیناً یہ آپ لوگ اگر 100 لوگ مجھے سن رہے ہیں تو 100 میں سے کم از کم 20 لوگوں کے گھر میں یہ ایشوز ہوئے ہوں گے، 20 لوگوں کے فیملیز میں یہ والے مسئلے ہوں گے۔ سو چیزیں ضروری نہیں ہوتا ہم کسی کو بتا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہماری ذات کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہو، ہم اچھی چیز بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، میں اچھی چیز بتانا چاہ رہی ہوتی ہوں، میں پازیٹیوٹی لے کے آنا چاہ رہی ہوتی ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی چیز شیئر کر سکوں۔ تو جناب بات یہی ہے کہ لوگوں کو آپ نہیں خوش کر سکتے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہونے دیں۔ آپ کا
سب سے اولین مقصد آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. اپنے آپ کو خوش رکھیے. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ کام کریں. جو آپ کو پہننا اچھا لگتا ہے وہ پہننے. جو رنگ اچھا لگتا ہے وہ اس کو پہن لیجئے. میک اپ کرنا اچھا لگ رہا ہے میک اپ کر لیجئے. کوئی اچھی مووی دیکھنی ہے دیکھ لیجئے. لیکن اپنے آپ کو خوش رکھیں. خدا را لوگ آپ کو خوش نہیں رہنے دیں گے. یہ دنیا کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی. وہی بات ہے, یہ نہ کھاتا دیکھ سکتے ہیں نہ روتا دیکھ سکتے ہیں. اس لیے رونے سے بہتر ہے کہ کھائیں پئیں موج کریں مستی کریں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. چھوٹی سی ویڈیو تھی. ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اور چینل پر نہیں تو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.